السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ سب کا جیلانی عثمانی پوڈ کاسٹ میں خیر و مقدم ہے۔ دنیا کے تمام چاہنے والوں کو، تمام دیکھنے والوں کو اور تمام سننے والوں کو جہاں جہاں مجھے دیکھا اور سنا جا رہا ہے، جیلانی عثمانی کا سلام قبول ہو۔ آج ہم ایک ایسے شخص کے بارے میں ذکر کریں گے جو ہندوستان اور انگلستان یعنی انگلینڈ کی تاریخ کا ایک رقم باب بن گیا۔ بر صغیر کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ بھی گزرا ہے جسے اگر صیاد خود اپنے دام میں آ گیا تو شاید بے جانا نہ ہوگا۔ یہ واقعہ بر صغیر کی تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے، لیکن برطانوی ہسٹری کا میں بھی ایک اہم باب بن چکا ہے۔ قابل ذکر بات تو یہ ہے کہ یہ واقعہ جہاں پر رونما ہوا وہاں پر خود زندگی موت کی دعائیں مانگا کرتی ہے۔ وہ ایک ایسا بھیانک مقام تھا کہ جہاں کوئی بھی وہاں بھیجا گیا اس کے واپس آنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ جو لوگ وہاں پر خودکشی کر لیتے تھے ان کی لاشیں بھی واپس نہیں آتی تھیں، اور یہ وہ مقام دا سیلولر جیل جسے عام لینگویج میں، عام بھاشا میں کالا پانی کہا جاتا ہے۔ انگریز حکومت کے خلاف مزاحمت کرنے والے جدوجہد آزادی ہند و سر کفن متوالوں کے لیے یہ موت کا منظر ہوا کرتے تھے۔ اس جیل میں ایسا کیا ہوا اور جو ہوا وہ بر صغیر اور انگلینڈ کی تاریخ کا ایک اہم حصہ کیوں بن گیا؟ آئیے آپ کو اس پوڈ کاسٹ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کالا پانی جیل کو دا سیلولر جیل بھی کہا جاتا ہے۔ جیل جزائر انڈمان کے نکوبار جزیرہ پورٹ بلیئر پر بنائی گئی تھی۔ اس کی تعمیر کا فیصلہ 1789 میں کیا گیا تھا، مگر مقامی قبائلیوں کی مزاحمت اور مخالفت کے باعث 1796 میں اس کا کام روک دیا گیا۔ یہ جیل ہندوستان کے مغربی کی جانب خلیج بنگال میں واقع جزائر کے ایک جزیرے پر بنائی گئی تھی جو چاروں اطراف میں گہرے سمندر سے گھرا ہوا تھا۔ اس کی کولکاتہ سے دوری 1255 کلومیٹر اور چنئی سے 1191 کلومیٹر تھی۔ تاہم 1857 تک انگریز نے اس جزیرے پر مکمل عملداری حاصل کر لی تھی اور جیل منصوبے پر کام شروع کر دیا تھا۔ ادھر ہندوستان میں 1857 سے قبل انگریز عملداری کے خلاف بعد عوامی سطح پر بغاوت کرتی گئی۔ کار سرکار کو تسلیم نہ کرنا اور انگریز کی بالادستی اور نو آبیاداتی نظام کے خلاف مقامی لیڈرشپ کے تحت ایک خود مختار اور آزاد مملکت قیام کے لیے تحریکیں زور پکڑ چکی تھیں۔ بر صغیر میں ہنگامہ آرائی کا دور تھا، جسے دبانے کے لیے اور جدوجہد آزادی کو کچلنے کے لیے انگریز حکومت نے مقامی لیڈرشپ اور آزادی کے متوالوں پر زمینیں تنگ کر دیں۔ ہندوستان بھر کی جیلیں آزادی کے متوالوں سے بھری پڑی تھیں۔ ان آزادی کے متوالوں میں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سبھی شامل تھے۔ اس دوران اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے اپنے نمکخواروں، اس وقت کے نوابوں، جاگیرداروں اور راجاؤں مہاراجاؤں کی مدد سے اس تحریک آزادی کو کچل دیا اور اسے جنگ آزادی کو غدر کا نام دے دیا۔ مقامی اور صف اول کے متحرک کارکن گرفتار کر لیے گئے، لاتعداد مارے گئے، مگر اس کے باوجود تحریک آزادی کو دبایا نہیں جا سکا۔ اس پر انگریز سرکار نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سیاسی قیدیوں کو ہندوستان کے باہر ایک ایسی جگہ منتقل کر دیا جائے جس سے یہ لیڈر عوام میں دوبارہ حکومت مخالفانہ سوچ کو منتقل نہ کر سکیں۔ اس پر انگریزوں نے یہاں سیاسی قیدیوں کو کالا پانی بھیجنا شروع کر دیا
اور جنوری 1858 میں 200 قیدیوں کی پہلی کھیپ وہاں پر پہنچی۔ یہاں پر ایک ایسے قیدی کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا جو بر صغیر اور انگلستان کی تاریخ کا ایک اہم باب رکن ثابت ہوا، جس کا نام شیر علی خان آفریدی پختون ہے۔ شیر علی آفریدی نہ تو کوئی فریڈم فائٹر تھا اور نہ ہی ہندوستان کی جنگ آزادی کا کوئی کردار، بلکہ قتل کے جرم میں سزا یافتہ تھا۔ وہ شمال مغربی صوبے کے مقام وادی تیرا کا رہنے والا ایک نوجوان تھا۔ پنجاب کی گھڑ سواری پولیس کی ملازم تھا۔ اس کی اپنی رشتہ داری میں دشمنی بھی چل رہی تھی اور اس نے پشاور میں اپنی اسی خاندانی دشمنی کے تحت حیدر نام کے شخص کا قتل کر رکھا تھا۔ اس پر مقدمہ چلا، اس سزائے موت ہو گئی، مگر اس نے سزا قبول نہیں کی، کیونکہ اس کا موقف تھا کہ ان پختون قبائلی قانون کے تحت دشمن کا قتل جائز ہوتا ہے، اس لیے اسے سزا دے کر ظلم کیا گیا ہے اور یہ سزا ناجائز طور پر دی گئی ہے۔ مگر چونکہ قتل پشاور میں ہوا تھا اور پشاور انگریز عملداری میں تھا، اس لیے عدالت نے اس کا موقف تسلیم نہیں کیا۔ اس نے سزائے موت کے خلاف اپیل دائر کی۔ اس اپیل کے نتیجے میں اس کی سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ اب چونکہ اس سزا کو بھی اپنے اوپر ظلم سمجھتا تھا، اس نے قسم کھائی کہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ کسی اعلیٰ انگریز افسر کے قتل کو کر کے لے گا۔ شیر علی آفریدی ایک مضبوط جسم کا مالک اور 6 فٹ قد کاٹ کا پنجاب پولیس کا پھرتیلا ٹرینڈ جوان تھا۔ اسے اپنے سخت رویے کی وجہ سے کالا پانی منتقل کر دیا گیا تھا۔ کالا پانی میں بھی اس کی اکڑ نہ گئی۔ ہم وقت ہتھکڑیوں اور بیڑیوں میں رکھا جاتا، مگر اس کے باوجود اس نے جیل کے ایک سنتری سے اس کی سنگین چھین لی۔ اسے قابو تو کر لیا گیا، مگر اس سے سنگین غائب کر دی۔ اس پر بے پناہ تشدد کیا گیا۔ اب شیر علی کسی انگریز کی افسر کی آمد کا کالا پانی میں انتظار کرنے لگا۔ اسی تاریخی واقعے کا دوسرا اہم کردار لارڈ میو ہے۔ وہ برٹش انڈیا کا چوتھا وائسرائے تھا۔ اس سے قبل لارڈ کیننگ، لارڈ ایلگن اور لارڈ لارنس ہندوستان کے وائسرائے رہے۔ لارڈ میو 12 فروری 1822 کو ڈبلن کے ایک اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوا۔ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس نے سیاست میں قدم رکھا اور برٹش کنزرویٹو پارٹی کا ایک رکن بن گیا۔ متعدد بار رکن اسمبلی کا ممبر رہا اور بطور چیف سیکرٹری آئرلینڈ کی خدمت بھی سر انجام دی اور برٹش اسٹیٹمنٹ میں بن گیا۔ لارڈ میو نے روس سمیت دیگر ممالک کی سیاحت کی۔ اپنی سیاحت کے دوران اس نے مختلف ممالک کے بوت و باش، رہن سہن کے طور طریقے جانے اور ان کے سیاسی اور معاشی سوجھ بوجھ کی جانکاری لی۔ اس نے عسکری، نیول قوت اور جنگی طور طریقوں کی آگاہی لی، بہت کچھ سیکھا۔ اسے اسی تدبر اور زیرک نظری اور خصوصی طور پر برٹش کولونیل ممالک کے معاملات کے آگاہ ہونے کی بنا پر ہندوستان کا چوتھا وائسرائے بنا کر ہندوستان بھیجا گیا۔ برطانیہ میں ملکہ وکٹوریہ کے دور حکومت تھا۔ وائسرائے سلطنت برطانیہ کے بااختیار نمائندے کو کہتے ہیں، جو کولونیل ممالک کے نظم و نسق کو سلطنت کے احکامات کے مطابق چلاتا تھا۔ لارڈ میو کو ہندوستان میں 1869 میں تعیناتی ہوئی اور وہ 3 سال تک ہندوستان کا وائسرائے رہا۔ اس کا شمار ہندوستان کے سب سے زیادہ سیر و سیاحت کرنے والے وائسرائے میں رہا ہے۔ اس نے اپنے 3 سالہ دور حکومت میں تقریباً 20,000 میل کا سفر طے کیا۔ اس سفر کا زیادہ تر حصہ گھوڑوں کی پیٹھ پر تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں تقرری کے دوران انگریزی اعلیٰ افسروں کے لیے دستیاب ٹرانسپورٹ کے دیگر وسائل بھی استعمال کیے۔ لارڈ میو نے اپنے دور حکومت کے دوران بر صغیر میں بہت سارے اصلاحات کیے۔ مرکز اور صوبوں کے مابین مالیاتی معاملات کا طریقہ کار متعارف کرایا۔ 1872 میں
بر صغیر میں پہلی مرتبہ مردم شماری کروائی۔ اسی سال انڈین ایویڈنس ایکٹ کو قانون شہادت بنایا اور دیگر لیگل ریفارمز کیے۔ 1875 میں اجمیر میں میو کالج بنوایا، ریلوے کی ترویج کے لیے کام کیا، لاہور میں میو اسکول آف آرٹس کو بنوایا اور لاہور میں میو ہاسپٹل بھی بنوایا۔ بر صغیر میں اسٹیٹیکل سروے کا نظام رائج کیا، تمام ہندوستانیوں کو ایسے قانونی سہولتیں فراہم کرنے کی قوانین بنائے اور مقدمات پر اثر انداز ہونے والے خاندانی، نسلی اور کمیونٹی اثرات کو ختم کیا۔ ریونیو، زراعت، کامرس، ڈپارٹمنٹل اور لینڈ امپروومنٹ ایکٹ بنائے، سول ایڈمنسٹریشن کے لیے قوانین بنائے، سوئل ٹیکس عائد کیا، انکم ٹیکس میں اضافہ کیا، ریلوے، پوسٹل سروسز اور نہری نظام بنایا، انفراسٹرکچر کو بہتر کیا اور ہندوستان کے راجے مہاراجاؤں کو سیاسی تعلیم کی طرف راغب کیا۔ سن 1872 میں لارڈ میو نے فیصلہ کیا کہ وہ برما کے جزائر انڈمان کا سفر کرے گا اور اس کا یہ فیصلہ تھا جو اس کا آخری فیصلہ ثابت ہوا۔ اس وقت انڈمان میں خطرناک قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اور اس سے قبل کسی بھی گورنر جنرل یا کسی بھی وائسرائے نے انڈمان کا دورہ نہیں کیا تھا۔ اب وہ وہاں پر قیدیوں کے انتظامات کا جائزہ لینا چاہتا تھا، قیدیوں کے بہتر سہولتوں کا بندوبست بھی کرنا چاہتا تھا۔ لارڈ میو کا انڈمان کا سفر 8 فروری 1872 کو شروع ہوا۔ صبح 9 بجے رائل نیوی کا جہاز گلاسگو جزائر انڈمان کے پورٹ بلیئر بندرگاہ پر لنگر انداز ہوا۔ جب لارڈ میو کو انڈمان پہنچا تو وہاں پر مجموعی آبادی 8000 تھی، جس میں 7000 قیدی، 9000 خواتین، 200 پولیس اہلکار تھے۔ جہاز سے اترتے ہی اسے 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اسی دن لارڈ میو نے یورپیوں بیرکوں اور قیدیوں کے بیرکوں کا دورہ کیا۔ اس نے چاتھم جزیرے کا دورہ کیا۔ جب چاتھم جزیرے پر طے شدہ پروگرام پہلے سے ہی ختم ہو گیا تو اس نے محافظوں سے کہا کہ سورج غروب ہونے میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، کیوں نہ اس وقت کو ماؤنٹ ہیریٹ کی سیر کے لیے استعمال کیا جائے۔ چاتھم جزیرے کی ماؤنٹ ہیریٹ ایک نہایت خوبصورت پہاڑی تھی، تقریباً 1116 فٹ بلند، مگر اس کی چڑھائی سیدھی اور بہت سخت تھی۔ سخت دھوپ میں اس کی ٹیم کے بیشتر ارکان نڈھال ہو چکے تھے، مگر میو پورے تر و تازہ دم رہا اور چوٹی پر پہنچ کر اس نے 10 منٹ تک غروب آفتاب کا لطف اٹھایا۔ جب میو کا گروہ واپس جانے کے لیے نیچے اترا تو چاروں طرف اندھیرا ہو چکا تھا۔ ہوپ ٹاؤن چوٹی پر ایک پھیری وائسرائے کو لے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ نیچے کچھ لوگ مشال لیے کھڑے ہوئے تھے، دائیں بائیں محافظ اور کالا پانی جیل کے افسر بھی موجود تھے۔ ساحل پر پہنچتے ہی لارڈ میو کشتی پر سوار ہونے لگا۔ موقع پر موجود اسٹیورڈ نے محافظوں کو ہدایت دی کہ اچانک جھاڑیوں میں چھپا 6 فٹ لمبا پھرتیلا پٹھان نے لارڈ میو کی پیٹھ پر چھرے سے وار کر دیا۔ مشال کی روشنی میں محافظ نے دیکھا ایک شخص ہاتھ میں چھرا اٹھائے لارڈ میو کو دونوں کندھوں کے بیچ پر وار کر رہا ہے۔ وہ آگے بڑھے اور وہ شخص چھلاوے کی طرف لارڈ میو کی طرف سوار ہو گئے کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ لارڈ میو نے فوری طور پر اس شخص کو قابو کر لیا اور اس کا نام شیر علی آفریدی تھا۔ لارڈ میو پانی میں گھٹنوں کے بل گر چکا تھا۔ اسے اٹھایا گیا، مگر اس نے اونچی آواز میں کہا، مجھے نہیں لگتا کہ زیادہ چوٹ پہنچی ہے۔ یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر گر گیا۔ اس کا لباس خون میں سرخ ہو چکا تھا۔ وہاں موجود لوگوں نے اس کا کوٹ پھاڑ دیا اور رومال اور اپنے ہاتھوں سے بہتے ہوئے خون کو روکنے کی کوشش کی۔ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ کچھ فوجی اس کے ہاتھ پاؤں ملنے لگے۔ کالا پانی میں کہ ماؤنٹ ہیریٹ پر فوری طبی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وائسرائے سمیت کسی بھی کو بھی سن و گمان یہ نہیں تھا کہ اس نوعیت کا واقعہ پیش آ جائے گا۔ لارڈ میو نے دھیمی آواز میں اپنے محافظوں سے کہا کہ مجھے جہاز تک لے چلو، جو اسے فوری طور پر کشتی پر لے آئے۔ کشتی پر اس کے آخری الفاظ یہ تھے کہ میرے سر کو اوپر اٹھاؤ، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ میو کو فوری طور پر منتظر
جہاز پر لے جایا گیا۔ جہاز پر سوار لوگ رات کا کھانا تیار کر رہے تھے۔ جیسے ہی لارڈ میو کی کشتی جہاز پر پہنچی، جہاز کی ساری لائٹیں بجھا دی گئیں تاکہ لوگ یہ نہ دیکھ سکیں کہ لارڈ میو کو کیا ہوا ہے۔ میو کو اٹھا کر اس کے کیبن میں لے جایا گیا۔ جہاں بستر پہ لٹایا گیا تو دیکھا لارڈ میو کی موت ہو چکی ہے۔ صبح ہوتے ہی جہاز پر لہراتا برطانوی پرچم آدھا جھکا دیا گیا۔ شیر علی آفریدی نے سن 1869 میں کسی انگریز اعلیٰ عہدیدار کے قتل کی قسم کھائی تھی اور وہ اس پٹھان کا عہد تھا۔ کالا پانی میں اس نے اپنی قسم پوری کی اور اپنی سزا کاٹتے ہوئے سے 3 سال تک اپنے شکار کا انتظار کیا، اور اس نے 8 فروری 1872 کو لارڈ میو کے کالا پانی آنے کی خبر سنی تو ایک طرف جیل کے ملازمین وائسرائے ہند کی آنے کی تیاری کر رہے تھے تو دوسری طرف شیر علی خان آفریدی اپنا چھرا تیز کر رہا تھا۔ یہ چھرا وہی تھا جو سنگین تھی جو جیل کے سپاہی سے 3 سال قبل چرا لی گئی تھی۔ 3 سال کے بعد وہ طویل چست نظر آ رہا تھا، اس کے عہد کی تکمیل ہونے والی تھی۔ لارڈ میو کے قتل کے بعد شیر علی کو بھی اسی جہاز پر لایا گیا جس پر لارڈ میو کی لاش رکھی تھی، اور جب کوئی انگریزی افسران نے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا تو شیر علی کا جواب تھا خدا کا ایسا ہی پیغام تھا۔ اس سے پوچھا گیا اس کے اس کام میں کسی نے اس کی مدد کی تو اس نے کہا کسی نے نہیں، صرف اللہ نے کی۔ شیر علی پر مقدمہ چلا اور سزائے موت سنائی گئی اور ضابطے کے مطابق نظر ثانی کے لیے کلکتہ ہائی کورٹ بھیج دیا گیا۔ 20 فروری 1872 کو ٹریبیونل کی تصدیق کی۔ 11 مارچ 1872 کو شیر علی آفریدی کو کالا پانی کے اپر آئی لینڈ میں پھانسی دے دی گئی۔ ایک پٹھان نے اپنا عہد تو پورا کر لیا مگر اسے یہ علم نہیں تھا کہ اس کے اس اقدام کا ہندوستان انگلینڈ کی ہسٹری کا امٹ باب بن جائے گا۔ شیر علی خان آفریدی آج بھی زندہ ہے اور آگے بھی رہے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔